کعبہ کی تعمیر نو۔ بنائے کعبہ ہزاروں برس پرانی ہوئی، کچھ ایسی ریگ بیاباں کی مہربانی ہوئی کہ ٹوٹ پھوٹ کے آثار ہو گئے طاری، شکستہ ہونے لگی وہ چہار دیواری۔ خدا کے گھر میں عبادت بتوں کی جاری تھی، مرمت اس کی قبیلوں کی ذمہ داری تھی۔ اٹھے تمام قبیلے بنام لات و منات کہ سب کی عزت و حرمت کی آ پڑی تھی بات۔ بغیر چھت کی عمارت خراب لگتی تھی، ذرا سی ریت کی بارش عذاب لگتی تھی۔ خدا کا گھر جو کمائی کا ایک بہانہ تھا، کسی طرح سے اسے پھر نیا بنانا تھا۔ خدا کے نام کا اتنا تو احترام کیا، فقط حلال کمائی کا انتظام کیا۔ عجیب حال تھا اس وقت ساری بستی کا کہ ایک جال سا پھیلا تھا خود پرستی کا۔ بتوں پہ روز چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، کنویں میں سارے خزانے چھپائے جاتے تھے۔ وہاں سے چشمہ زمزم بھی ہو گیا غائب، جو تھا زمین پہ مٹی میں دھنس گیا وہ سب۔ نہ جانے کون سا عفریت آ کے بیٹھا تھا، کہیں اندھیرے میں قبضہ جما کے بیٹھا تھا۔ وہ رنگ و روپ میں لگتا تھا اژدہے جیسا، زمیں لرز اٹھے پھنکارتا تھا وہ ایسا۔ کوئی پرندہ اسے لے کے اڑ گیا ایک دن، ہوا یہ خانہ کعبہ میں معجزہ ایک دن۔ نئے سرے سے مرمت کا مسئلہ پھر تھا، خدا کے گھر کی شہادت کا مسئلہ پھر تھا۔ ہوا یہ فیصلہ تعمیر نو ضرور کریں، اس آئینے سے زمانے کی گرد دور کریں۔ سوال تھا در و دیوار کون توڑے گا، بتوں نے چھوڑ دیا تو خدا نہ چھوڑے گا۔ یہ کعبہ حضرت آدم کی یادگار بھی تھا، یہ اسماعیل و براہیم کا وقار بھی تھا۔ ہوائیں چاٹ چکی تھیں جگہ جگہ اس کو، بنایا جانا تھا اب تیسری دفعہ اس کو۔ ولید آگے بڑھے اور توڑ دی دیوار، پڑی کدال تو پتھر نے چھوڑ دی دیوار۔ پھر اس کے بعد تو بڑھ بڑھ کے لوگ آنے لگے، قریب و دور سے سامان اٹھا کے لانے لگے۔ اٹھا اٹھا کے جو پتھر حضور لاتے تھے، کبھی کبھی تو پسینے میں ڈوب جاتے تھے۔ یہ سنگ و خشت نہ تھے، پھول آسمان کے تھے کہ ڈھونے والے شہنشاہ دو جہان کے تھے۔ خدا کے گھر میں خدا کا رسول کام کرے تو اس زمیں کو نہ کیوں آسماں سلام کرے۔ تمام قوم پہ جیسے نشہ سا طاری تھا، کئی دنوں سے یہ کار ثواب جاری تھا۔ سبھی کو دھن تھی کہ یہ اہتمام ہو جائے کہ جلد جلد عمارت تمام ہو جائے۔ ہر ایک حج کے مہینے کے انتظار میں تھا، سبھوں کا دھیان چڑھاوے کے کاروبار میں تھا۔ بہت قریب وہ دن رات آنے والے تھے، قریش جن میں ہزاروں کمانے والے تھے۔ غرض کہ بن گیا کعبہ خدا خدا کر کے، مگر عجیب سا ایک مسئلہ کھڑا کر کے۔ مٹا سکے یہ فریب غرور کی حد کون؟ سوال تھا کہ کرے نصب سنگ اسود کون؟ وہ کائنات عقیدت، وہ یادگار قدیم، وہ سنگ جس پہ پڑے نقش دست ابراہیم۔ خدائے پاک کی کچھ خاص برکتوں والا، وہ سنگ سب کے دلوں پر حکومتوں والا۔ اٹھا کے لائے تھے جنت سے جس کو جبرائیل، وہ بوسہ گاہ جناب خلیل و اسماعیل۔ پھر ایک روز یہ رتبہ نصیب ہونا تھا، اسے رسول کا بوسہ نصیب ہونا تھا۔ یہ مرحلہ بھی بڑا انتشار والا تھا کہ جس نے سب کو پریشانیوں میں ڈالا تھا۔ ہر ایک کہنے لگا اس پہ حق ہمارا ہے، اسے خدا نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ بس اتنی بات پہ لڑنے کو ہو گئے تیار، ہر ایک شخص نے ہاتھوں میں کھینچ لی تلوار۔ بنام کعبہ جو کچھ دیر میں جنوں ٹھہرا، معاہدہ بڑی مشکل کے بعد یوں ٹھہرا۔ جو صبح صبح در کعبہ کھٹکھٹائے گا
طواف کرنے جو سورج نکلتے آئے گا، قبول سب کو اسی کا کہا ہوا ہوگا، اسی کے ہاتھ سے جھگڑے کا فیصلہ ہوگا۔ سحر ہوئی تو وہاں سایہ سا دکھائی دیا، اٹھائے کعبے میں دستے دعا دکھائی دیا، پتہ چلا کہ محمد تھے کوئی اور نہ تھا، کسی کا رمز مشیت پہ کچھ بھی زور نہ تھا۔ جو ممکنات سے باہر تھا ممکنات میں تھا، کہ فیصلہ اسی صاحب نظر کے ہاتھ میں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ دنیا نے فیصلہ دیکھا، وہ سنگ چادر سرکار پر رکھا دیکھا، زمین پہ دور تلک روشنی سی پھیلی تھی، بنی تھی نور سے چادر جو میلی میلی تھی، جو لوگ برسر پیکار ہو کے بیٹھے تھے، ذرا سی بات پہ تلوار ہو کے بیٹھے تھے، نظر سے چوم رہے تھے وہ سنگ اسود کو، کبھی وہ دیکھتے چادر کبھی محمد کو، جنہیں یہ ضد تھی کہ پتھر ہم ہی کو رکھنا ہے، انہیں یہ حکم کہ چادر پکڑ کے چلنا ہے۔ غرور، نام، نسب، سارے تار ڈھیلے ہوئے، شریک رسم عقیدت سبھی قبیلے ہوئے، وہ جنگ ٹل گئی سر سے جو ہونے والی تھی، جو دشت و در کو لہو میں ڈبونے والی تھی۔ جمال دست محمد چھلک رہا ہے وہیں، جہاں رکھا تھا وہ پتھر چمک رہا ہے وہیں۔ یہ ایک سیاہ ستارہ زمیں کی شام کا ہے، یہ ایک چراغ خلیل خدا کے نام کا ہے۔ یہ بات جہل کی بستی میں منصفانہ تھی، پیمبری کی نہیں تھی پیمبرانہ تھی، جلی نہیں تھی مگر شمع میں اجالا تھا، پیمبری کا زمانہ بھی آنے والا تھا، نبی کا نور حجابات میں چھپا تھا ابھی، یہ آفتاب سیاہ رات میں چھپا تھا ابھی، کتاب عہد کی ترتیب ہو رہی تھی ابھی، نئے شعور کی تہذیب ہو رہی تھی ابھی، شب سیاہ میں نئی صبح پل رہی تھی ابھی، ہوا کے ذہن میں خوشبو مچل رہی تھی ابھی، بہارے لالا و گل تھی پسے نقاب ابھی، چھپے تھے خاک میں باد صبا کے خواب ابھی، سمندروں سے وہ موتی نکلنے والا تھا جو اپنے سیب کی قسمت بدلنے والا تھا، ابھی عرب میں سفیر سحر نہ آیا تھا، نکل رہا تھا اجالا نظر نہ آیا تھا، نکل رہا تھا اجالا نظر نہ آیا